اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی جملے کی اقسام ان کا مطالعہ کریں گے، کیونکہ اعراب القرآن سلسلے کے لیے ہمیں جملے کی اقسام جاننا بہت ضروری ہے۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور جملے کی اقسام کو دیکھتے ہیں۔ با اعتبار اعراب جملہ کی اقسام، جملے کی اقسام اعراب کے اعتبار سے سب سے پہلے جملے کے حوالے سے جو بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے، گرامر کی روح سے جملہ نکرہ اور مبنی تصور کیا جاتا ہے۔ یہ دو اہم باتیں ہیں جو آپ نے جملے کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ کیا دو باتیں؟ ایک یہ کہ جملہ گرامر والوں کے نزدیک نکرہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ مبنی ہوتا ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ مبنی کا اعراب جو ہے وہ محلاً استعمال ہوتا ہے، محل کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا میں ایگزامپل آپ کے سامنے ایک رکھ دوں، جیسے کہ ایک مبنی اسم ہے ھذا۔ ھذا ایک مبنی اسم ہے، میں اس ھذا کو مختلف جملوں میں استعمال کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جاءنی ھذا، میرے پاس یہ آیا، جاءنی ھذا، میرے پاس یہ آیا۔ یہاں پر ھذا جو ہے یہ ایز اے فاعل استعمال ہوا ہے، اور فاعل کا محل، فاعل کی جگہ کیا ہوتی ہے، فاعل کا محل اعراب کیا ہوتا ہے؟ یہ چونکہ مرفوع ہوتا ہے لہٰذا ہم کہیں گے یہاں پر ھذا جو ہے محلاً مرفوع ہے، ٹھیک ہے، محلاً مرفوع ہے۔ پھر میں دوسرا جملہ بولتا ہوں آپ کے سامنے، میں کہتا ہوں جی رأیت ھذا، میں نے اس کو دیکھا۔ اب یہاں پر ھذا استعمال ہوا اور ایز اے مفعول استعمال ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مفعول کا اعراب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول منصوب استعمال ہوتا ہے، اور ھذا ایک مبنی اسم ہے۔ مبنی اسم کی مرفوع، منصوب اور مجرور فارم ایک ہی ہوتی ہے، لہٰذا اب یہاں پر جو ھذا استعمال ہوا ہے یہ محلاً منصوب ہے۔ اس کے لیے جو ہم ٹرمینالوجی استعمال کریں گے وہ کیا ہوگی؟ محلاً منصوب، اس لیے کہ مفعول منصوب ہوتا ہے اور یہ منصوب مفعول کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا یہ محلاً منصوب ہے۔ اسی طرح میں تیسرا جملہ بولتا ہوں آپ کے سامنے، میں کہتا ہوں جی مررت بھذا، میں اس کے پاس سے گزرا۔ اب یہاں پر ھذا جو ہے وہ حرف جر کے بعد آ رہا ہے، اور حرف جر کے بعد آپ کو پتہ ہے اسم جو ہے وہ کس اعرابی حالت میں استعمال ہوتا ہے؟ مجرور حالت میں۔ لیکن چونکہ ھذا ایک مبنی اسم ہے لہٰذا مرفوع، منصوب، مجرور تینوں حالتوں میں یہ ھذا نظر آئے گا۔ اب یہ حرف جر با کے بعد جو ھذا آ رہا ہے تو یہ جگہ کس کی ہے؟ یہ مجرور کی جگہ ہے، لہٰذا ہم اس ھذا کو کہیں گے کہ یہاں پر ھذا محلاً مجرور ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تین ایگزامپلز بس آپ یاد رکھ لیں۔ پہلی ایگزامپل جاءنی ھذا، ھذا فاعل کی جگہ پر آ رہا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے لہٰذا ہم اسے محلاً مرفوع کہیں گے۔ رأیت ھذا، ھذا مفعول کی جگہ پر آ رہا ہے، مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے لہٰذا یہاں پر ھذا کو ہم کہیں گے کہ محلاً منصوب ہے۔ مررت بھذا، تیسرا جملہ، یہاں پر ھذا جو ہے وہ حرف جر کے بعد آ رہا ہے، اور حرف جر کے بعد جو بھی اسم ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، لہٰذا یہ مجرور کی جگہ پہ آ رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ محلاً مجرور ہے۔ تو جملہ بھی اسی طرح مبنی تصور کیا جاتا ہے، لہٰذا جملہ جس جگہ پر بھی آئے گا، جملہ خبر کی جگہ پہ بھی آ سکتا ہے، جملہ اسی طرح حال بن کر بھی آ سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں الحمدللہ ہم بیسک کورس میں پڑھ چکے ہیں، تو اس اعتبار سے ہمیں جملے کا اعراب جو ہے نا وہ بھی جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ تو گرامر کی روح سے جملہ نکرہ اور مبنی تصور کیا جاتا ہے۔ اعراب کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہیں۔ اب یہ آپ کا ٹاپک جو ہے باقاعدہ شروع ہو گیا۔ نمبر ایک، ایسے جملے جن کے لیے کوئی محل اعراب ہو۔ اس بات کو سمجھ لیں پہلے کہ ایسے جملے جن کے لیے کوئی محل اعراب ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ بعض اوقات جملہ خبر کی جگہ پر آئے گا، اور خبر آپ جانتے ہیں مرفوع ہوتی ہے، اور جملہ مبنی تصور کیا جاتا ہے، لہٰذا جملہ جب خبر کی جگہ پر آ رہا ہوگا تو ہم اسے کہیں گے جملہ جو ہے محلاً مرفوع ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ بعض اوقات جملہ جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ نہیں آئے گا جس کے لیے کوئی محل اعراب ہوتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو اس اعتبار پہ جملے کی دو قسمیں کی جا رہی ہیں، نمبر ایک ایسے جملے جن کے لیے کوئی محل اعراب ہوتا ہے، اور دوسری ایسے جملے جن کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہوتا۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں، مثلا اسم موصول کے بعد آپ جانتے ہیں ایک جملہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ جو جملہ ہے اسم موصول کے بعد اس کے لیے کوئی اعراب کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ محل جو ہے، وہ جگہ جو ہے بغیر کسی اعرابی حالت کے جگہ ہے، لہٰذا یہ دوسری قسم ایسے جملے جن کے لیے کوئی محل اعراب نہ ہو اس پر مشتمل ہوگی۔ ان کی ڈیٹیلز اب آپ کے سامنے آتی ہے انشاءاللہ تعالی تو بات بالکل واضح ہو جائے گی، اور میں نے آپ سے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ میں لازماً اگلے لیکچر میں آپ کے لیے اعراب کے اعتبار سے جملے کی اقسام رکھوں گا، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بہت مفید لیکچر ثابت ہوگا۔ تو چلتے ہیں مزید آگے، اب پہلی قسم کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ پہلی قسم ہے جی ایسے جملے جن کے لیے کوئی محل اعراب ہو۔ ایسے جملے یا تو محلاً مرفوع ہوں گے، یعنی کسی مرفوع کی جگہ پر آ رہے ہوں گے جہاں پر مرفوع آتا ہے، یا محلاً منصوب ہوں گے یعنی وہ منصوب کی جگہ ہے، یا پھر محلاً مجرور ہوں گے یا ایسی جگہ پر آ رہے ہوں گے جو مجرور کی جگہ ہے۔ تو محلاً مرفوع، محلاً منصوب اور محلاً مجرور کا کیا مطلب ہے؟ مرفوع کی جگہ، منصوب کی جگہ یا مجرور کی جگہ۔ تو جملہ جو ہے کبھی مرفوع کی جگہ پر آ رہا ہوگا کہ وہاں پر کوئی مرفوع آیا کرتا ہے، کبھی وہ منصوب کی جگہ پر آ رہا ہوگا یعنی پتہ چلے گا کہ یہاں پر منصوب آیا کرتا ہے، اور کبھی وہ مجرور کی جگہ پر آیا کرے گا جہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر کوئی مجرور آیا کرتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں جی وہ کون کون سے جملے ہو سکتے ہیں۔ ایسے جملوں کی درج ذیل اقسام ہیں۔ نمبر ایک، ایسے جملے جو خبر واقع ہو رہے ہوں، یعنی جملے خبر کی جگہ پر آ رہے ہوں تو وہ محلاً مرفوع ہوں گے۔ ایگزامپل آپ دیکھیں، پہلی ایگزامپل اللہ خلق السماوات والارض، آپ کا جملہ اسمی ہے، اللہ مبتدا ہے، اور خبر جو ہے وہ ریڈ کلر میں نے اسے خاص طور پہ آپ کے لیے ریڈ کلر میں جو ہے ٹائپ کیا ہے کہ خلق السماوات والارض، اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اب یہ پورا جملہ ہے جی، خلق السماوات والارض، یہ اللہ مبتدا کے لیے خبر بن کر آ رہا ہے، اور خبر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ عموماً نکرہ ہوتی ہے اور مرفوع ہوتی ہے۔ تو جملہ، اس کے بارے میں ہم دو باتیں اچھی طرح پڑھ چکے ہیں، جملہ نکرہ ہوتا ہے تو جو خبر کی ریکوائرمنٹ ہے پوری ہوگی، اور دوسری بات کہ جملہ مبنی ہوتا ہے، لہٰذا مبنی کو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر مرفوع ہے، تو ہم کہیں گے یہ مرفوع کی جگہ پر آ رہا ہے لہٰذا یہ محلاً مرفوع ہے۔ تو آگے بھی لکھا ہے محلاً مرفوع کیونکہ مبتدا کی خبر ہے۔ اسی طرح دیکھیں دوسری ایگزامپل ہے کانوا یظلمون انفسہم، کانا کے ساتھ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور جب بھی کانا کے ساتھ جملہ شروع ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کانا کا ایک اسم اور کانا کی ایک خبر ہوتی ہے۔ کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور کانا کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ اب کانا کا اسم جو ہے وہ واو کی صورت میں اس کے اندر موجود ہے، یعنی پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ جو بھی صیغہ آتا ہے فعل کا، آپ کو پتہ ہے اس کا فاعل، اور اگر وہ فعل ناقص ہے جیسے کانا تو اس کا اسم جو ہے اس کے اندر ہی موجود ہوتا ہے۔ تو کانو واو سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم جو ہے یہ اس کا اسم ہے، اور جو خبر ہے وہ ہے یظلمون انفسہم جو ریڈ کلر میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یظلمون انفسہم جو ہے یہ کانا کی خبر کی جگہ پر آ رہا ہے، کانا کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے، لہٰذا اس جملے کو ہم کہیں گے کہ یہ محلاً منصوب ہے کیونکہ کانا کی خبر ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں دوسری قسم کی طرف۔ دوسری قسم ہے ایسے جملے جو مفعول بہ واقع ہو رہے ہوں، جملہ مفعول بہ بن کر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ایگزامپل ہے قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفتن،
میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. جو ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے نا یہ آپ کا جملہ ہے جو کہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. اور یہاں پر یہ مفعول بھی کس حیثیت سے واقع ہو رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ کالا جب بھی آتا ہے اس کا ایک فاعل ہوتا ہے کہنے والا, اور جو کچھ کہا جاتا ہے نا وہ اس کا مفعول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, تو اللہ فاعل ہو گیا اور یہ جو جملہ ہے نا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں یہ اس کا مفعول ہے. تو جملہ اسمیہ آ رہا ہے مفعول کی جگہ پر اور مفعول منصوب ہوتا ہے, لہٰذا اس جملے کو ہم کہیں گے کہ یہ محلن منصوب ہے کیونکہ کالا کے لیے مفعول استعمال ہو رہا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ تیسری قسم ایسے جملے جو حال واقع ہو رہے ہوں. آپ جانتے ہیں کہ حال منصوب ہوتا ہے, بعض اوقات جملہ بھی حال بن کر آتا ہے. تو حال چونکہ منصوب ہوتا ہے لہٰذا جملہ جب حال بن کر آئے گا تو وہ جگہ کس کی ہے؟ منصوب کی ہے, لہٰذا ہم اسے محلن منصوب کہیں گے. جیسے کہ سورہ یوسف سے میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی ہے وَجَاءُوا. اب یہاں پر آپ دیکھیں میں نے جاؤ میں واو کے بعد الف ڈالا ہے جو کہ عربی میں ڈالنا ضروری ہے. ماضی کا جو تیسرا سیغہ ہے اس میں واو کے بعد ایک الف ڈلتا ہے, لیکن قرآن مجید میں مصحف میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر واو کے بعد الف ڈلا نہیں ہوا. مصحف جب میں لکھ رہا ہوں گا تو اس وقت میں یہ الف نہیں ڈالوں گا, اگر الف ڈالوں گا تو غلطی ہوگی. لیکن عام عربی جب میں لکھ رہا ہوں گا یا کوئی آیت سمپل ایک سمجھانے کے لیے لکھ رہا ہوں گا تو اس وقت میں یہ الف ڈالوں گا, اگر الف نہیں ڈالوں گا تو غلطی ہوگی. اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً, اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس رات کے وقت. یبکونا, اب یہ یبکونا ایک جملہ فعلیہ ہے, ریڈ کلر میں ہے, حال کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, حال منصوب ہوتا ہے لہٰذا یبکونا اس کو ہم کہیں گے کہ محلن منصوب ہے. کلیئر ہوگی بات؟ چوتھی قسم ایسے جملے جو مضاف الیہ واقع ہو رہے ہوں. بعض اوقات جملہ جو ہے وہ مضاف کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہوتا ہے. اب یہ ساری باتیں آپ کے لیے شاید نئی بھی ہوں, لیکن دیکھیں آپ بہت اہم باتیں ہیں, یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کا. تو ایگزامپل ہے اس کی کہ ھذا یوم, کیسے پتہ چلا کہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے جملہ؟ دیکھیں یوم کے لفظ پہ ذرا غور کریں. یوم کا لفظ تنوین بھی نہیں ہے الف لام بھی نہیں ہے. جب بھی کسی اسم پہ نہ تو الف لام ہو اور نہ ہی تنوین ہو, اوریجنلی تنوین آتی ہے اس پہ لیکن نہ تو الف لام آ رہا ہو اور نہ ہی تنوین آ رہی ہو, تو فوراً آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ مضاف بن رہا ہے. یوم کا لفظ تنوین کے ساتھ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یومن, منصوب بولیں گے تو یومن اور مجرور بولیں گے تو یومن. الف لام لگائیں گے تو ہم کہیں گے الیوم, منصوب فارم میں بولیں گے الیوما اور مجرور فارم میں بولیں گے الیومی. لیکن یوم پر نہ تو الف لام ہے نہ تنوین ہے لہٰذا یہ مضاف بن رہا ہے, اور مضاف کے بعد ہمیشہ مضاف الیہ آتا ہے, لہٰذا یہ جو جملہ ہے ینفع الصادقین صدقہم, یہ پورا جملہ جو ہے یہ اس یوم کے لیے مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے. اور مضاف الیہ کس اعرابی حالت میں ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے, یعنی یہ جگہ جو ہے مضاف الیہ کی یہ مجرور کی جگہ ہے, لہٰذا اس جملے کو ہم کہیں گے کہ یہاں پر یہ جملہ محلن مجرور ہے. یعنی سٹیپ ہم آگے چل رہے ہیں, پہلے ہم صرف ایک اسم کا اعراب دیکھا کرتے تھے کہ اسم مرفوع ہے, منصوب ہے یا مجرور ہے. مبنی اسم مرفوع ہے, منصوب ہے یا مجرور ہے. جس طرح مبنی اسم کو ہم کہتے تھے کہ محلن مرفوع ہے, محلن منصوب ہے, محلن مجرور ہے, اسی طرح اب ہم جملے کا اعراب دیکھ رہے ہیں کہ جملہ جو ہے یہ محلن, کیونکہ جملہ مبنی کنسیڈر کیا جاتا ہے تو جملہ محلن مرفوع آ رہا ہے یا محلن منصوب آ رہا ہے یا محلن مجرور استعمال ہو رہا ہے. 4 قسمیں ہو گئیں, 5ویں قسم کی طرف چلتے ہیں جی. 5ویں قسم ہے ایسے جملے جو شرط کی جزا واقع ہو رہے ہوں. آپ جانتے ہیں کہ جملہ شرطیہ اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں, ایک حصہ ہوتا ہے جسے ہم شرط کہتے ہیں اور دوسرا حصہ ہوتا ہے جسے ہم جزا کہتے ہیں یا جواب شرط کہتے ہیں. اور گرامر والوں کے نزدیک جو ہے وہ فعل مضارع اگر شرط میں واقع ہو تو مجزوم ہوتا ہے, اور جواب شرط میں بھی اگر فعل مضارع ہو تو وہ بھی
مجزوم ہوتا ہے. تو اصل میں وہ جگہ کس کی ہے جواب شرط والی یا جزا والی جگہ؟ وہ مجزوم کی جگہ ہے جسے ہم مضارع اخف کہتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ تو گرامر والے چونکہ اس کے لیے ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں مجزوم کی، لہٰذا ایسے جملے جو شرط کی جزا واقع ہو رہے ہوں، ایگزامپل من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، تو لا مضل لہ جو ہے یہ جملہ ہے اور یہ جزا کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، جواب شرط کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اور جواب شرط چونکہ مجزوم کی جگہ ہے لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ جملہ یہاں پر محلاً مجزوم ہے. اور فا کا داخلہ جواب شرط پر یا جزا پر کب ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ دو صورتیں آپ نے لازماً یاد رکھنی ہے کہ جواب شرط پر عام طور پہ فا داخل نہیں ہوتا، لیکن اگر جواب شرط جملہ اسمیہ ہو، ایک، نمبر دو جواب شرط فعل امر ہو یا فعل نہیں ہو، ٹھیک، تو جواب شرط پہ فا لازماً داخل ہوگا. یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، ایک ایکسٹرا پوائنٹ کے ساتھ ہی آپ کے علم میں آ گیا. چھٹی قسم ہے ایسے جملے جو صفت واقع ہو رہے ہوں، یعنی پتہ چلا آپ کو کہ جملہ جو ہے یہ صفت کی جگہ پر بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو صفت کس کی ہوتی ہے؟ موصوف کی ہوتی ہے. تو گویا موصوف کے بعد بعض اوقات جملہ استعمال ہوتا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ صفت کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا. جب صفت کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا تو جملہ جب صفت کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہوگا تو اس کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوگا، وہ اعراب میں فالو کرے گا موصوف کو. اگر موصوف مرفوع ہے تو وہ جملہ بھی محلاً مرفوع ہوگا، اگر وہ موصوف منصوب ہے تو وہ جملہ بھی محلاً منصوب ہوگا، اور اگر وہ موصوف مجرور ہے تو جملہ بھی محلاً مجرور ہوگا. بالکل اسی طرح جس طرح کوئی ایک اسم جو ہے وہ صفت بن کر آ رہا ہو تو اس کا موصوف اگر مرفوع ہے تو وہ بھی مرفوع آتا ہے، اس کا اسم یعنی اس کا موصوف اگر منصوب ہو تو وہ بھی منصوب ہو کر آتا ہے، اور اگر اس کا موصوف مجرور ہو تو وہ بھی مجرور ہو کر آتا ہے. اس کی ایگزامپلز آپ دیکھ لیں. جاء رجل، ایک آدمی آیا. نکرہ کے بعد اگر جملہ آ جائے، ایک قاعدہ اچھی طرح یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. میں نے آپ کو غالباً پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ نکرہ کے بعد جب بھی کوئی جملہ آ جائے تو وہ جملہ جو ہے عام طور پر اس نکرہ کے لیے صفت بن کر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو دیکھیں نکرہ ہے، اس کے بعد جملہ آ رہا ہے تو جملہ اس رجل کے لیے صفت بن رہا ہے. رجل مرفوع ہے یعنی موصوف مرفوع ہے، لہٰذا اس کی صفت جو ہے وہ بھی مرفوع ہونی چاہیے. یعنی یہ جگہ کس کی ہے؟ مرفوع کی جگہ ہے، لہٰذا ہم یہاں پر اس جملے کو کہیں گے کہ محلاً مرفوع ہے. اسی طرح رأیت رجلاً، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، یسعی، دوڑتا ہوا. ان جملوں کا ترجمہ کیا ذرا دیکھ لیں. جاء رجل یسعی، آیا ایک دوڑتا ہوا آدمی، ایک دوڑتا ہوا آدمی آیا. یا ترجمہ اس کا ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں کہ آیا ایسا آدمی جو دوڑ رہا تھا. کلیئر ہو گیا؟ صفت کا دو طریقے سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. دوسرا جملہ جو اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے، رأیت رجلا یسعی، میں نے ایک دوڑتے ہوئے آدمی کو دیکھا، میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو دوڑ رہا تھا. اب یہاں پر رجلا منصوب ہے، لہٰذا اس کی صفت جو ہے وہ بھی منصوب ہونی چاہیے. تو یہاں پر اس جملے کو ہم کہیں گے محلاً منصوب ہے. اور تیسری ایگزامپل، مررت برجل، میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا، اور اس آدمی کی صفت کی جگہ پر جملہ آ رہا ہے یسعی، یعنی میں ایک دوڑتے ہوئے آدمی کے پاس سے گزرا. تو یہاں پر رجل موصوف چونکہ جر میں ہے، لہٰذا یہ جملہ جو ہے ہم اس کو یہاں کہیں گے کہ یہ محلاً مجرور ہے. امید ہے بات کلیئر ہو رہی ہوگی. ساتویں قسم ہے وہ جملے جو ایسے جملوں پر معطوف ہوں. معطوف ہوں کیا مطلب ہے؟ یعنی معطوف علیہ اور معطوف کا کنسیپٹ الحمدللہ آپ کو آتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ ذہب زید و حامد، تو ذہب زید پورا جملہ تھا، زید گیا، وحامد واو حرف عطف آ گیا بیچ میں، اور حامد جو تھا وہ معطوف بن گیا زید کے لیے. کلیئر ہو گیا نا؟ اور زید جو ہے معطوف علیہ، جب معطوف آئے گا تو اس کا معطوف علیہ ضرور ہوگا. اور آپ کو پتا ہے کہ ان دونوں کا اعراب سیم ہوتا ہے، جو اعراب معطوف علیہ کا ہوتا ہے وہی اعراب معطوف کا ہوتا ہے. تو وہ جملے جو ایسے جملوں پر معطوف ہوں جن کے لیے محلی اعراب ہیں،
جملہ بھی بعض اوقات معطوف بن کر آئے گا. اب اس جملے کا معطوف علیہ اگر ایسا جملہ ہے جو کہ کسی اعرابی جگہ پر آ رہا ہے، جیسے خبر کی جگہ پر آ رہا ہے کوئی جملہ اور اسی جملے پر آپ عطف کر دیتے ہیں ایک اور جملے کو، تو اس جملے کا اعراب چونکہ محلاً مرفوع تھا لہذا اس کا بھی اعراب ہم محلاً مرفوع ہی کہیں گے. جیسے ایگزامپل دیکھیں، بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. زید یقرأ، زید پڑھتا ہے. یقرأ زید مبتدا کے لیے خبر بن رہا ہے اور معطوف علیہ ہے اس لیے کہ واو جو ہے وہ حرف عطف آ گیا. آگے ایک اور جملہ آ گیا جی یکتب. اب یکتب بھی ایک جملہ ہے. اب یہ معطوف ہے یقرأ اس جملے پر اور یقرأ کا اعراب محلاً مرفوع ہے لہذا اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یکتب بھی جو ہے یہ محلاً مرفوع ہے. کلیئر ہوگی؟ محلاً مرفوع کیونکہ خبر پر معطوف ہے. زبردست. دوسری ایگزامپل، کانا زید یقرأ و یکتب. اب یہاں پر یقرأ جو ہے وہ کانا کی خبر کی جگہ پر آ رہا ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے لہٰذا یہ یقرأ جملہ جو ہے یہ محلاً منصوب ہے اور اسی محلاً منصوب جملے پر ہم یکتب جملے کو عطف کر رہے ہیں لہٰذا یکتب کو ہم کہیں گے کہ یہ یہاں پر محلاً منصوب ہے. تو یہ 7 قسمیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں ایسے جملوں کی جن کے لیے کوئی نہ کوئی محل اعراب ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ 7 قسمیں. یہ آپ اچھی طرح 1-2 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی کلیئر ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اعراب القرآن کو سٹڈی کرنا ہے اور اعراب القرآن میں جیسے کہ آپ نے پچھلے لیکچر میں دیکھا کہ الحمدللہ رب العالمین جب ہم نے انالیسس کیا تھا اس آیت کا تو وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ لا محل لہا، یعنی اس جملے کا کوئی اعراب نہیں ہے. تو وہ جگہ ہی ایسی تھی کہ اس کے لیے کوئی اعراب نہیں تھا. ہاں کہیں پر جگہ ہوگی جہاں پر اعراب آنا چاہیے تھا تو وہاں پر پھر اس کا اعراب محلاً لیا جائے گا. اب ہم چلتے ہیں ان جملوں کی طرف جن کا محلاً کوئی اعراب نہیں ہوتا، یعنی وہ کسی ایسی جگہ پر نہیں آتے جہاں پر اعراب آنا چاہیے تھا. اب وہ جملے جن کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہے وہ ہم پڑھنے لگے ہیں، لیکن ہمارے لیکچر کے 25 سے 30 منٹ جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس ٹائپ کو آپ کے سامنے اسی لیکچر میں رکھوں جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ لیکچر بھی لمبا ہو جائے اور چیزیں آپ کو سمجھ بھی نہ آئیں. لہٰذا میں اپنے لیکچر کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں اس بات کو دہراتے ہوئے کہ آج ہم نے اعراب کے اعتبار سے جملے کی اقسام کو ڈسکس کرنا شروع کیا ہوا ہے. اعراب کے اعتبار سے جملے کی 2 قسمیں ہمارے سامنے آئی ہیں. ایک قسم وہ ہے یعنی جملوں کی ایک قسم ایسی ہے جن کا کوئی نہ کوئی محل اعراب ہوتا ہے. ٹھیک، یعنی وہ کسی نہ کسی ایسی جگہ پر آتے ہیں جہاں پر اعراب بتانا پڑتا ہے کہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے. جیسے خبر کی جگہ پر جملہ آ جائے گا، خبر مرفوع ہوتی ہے لہٰذا ہمیں بتانا پڑے گا کہ جملہ خبر کی جگہ پر آ رہا ہے تو محلاً مرفوع ہے. کبھی جملہ جو ہے کانا کی خبر کے طور پہ آ جائے گا اور کانا کی خبر آپ کو پتہ ہے منصوب ہوتی ہے لہٰذا اس جملے کو ہم کہیں گے کہ یہ محلاً منصوب ہے. کہیں جملہ مضاف الیہ کی جگہ پر آ جائے گا اور مضاف الیہ چونکہ مجرور ہوتا ہے، یعنی وہ جگہ مضاف الیہ کس کی جگہ ہے؟ مجرور کی جگہ ہے، لہٰذا ہم کہیں گے کہ جملہ یہاں پر محلاً مجرور ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ چیزیں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. آج کے لیکچر میں 7 اقسام آپ کے سامنے آئیں ایسے جملوں کی جن کے لیے کوئی نہ کوئی محل اعراب ہوتا ہے. اب جو جملوں کی دوسری قسم انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے وہ یہ ہوگی ایسے جملے جن کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہوتا. وہ کتنی قسمیں انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں دیکھتے ہیں. تو اگلے لیکچر تک اجازت دیجئے، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے لیکچر میں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.